السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کو دل کی گہرائیوں سے جمعہ مبارک۔ اللہ رب العزت آج اس بے حد مبارک اور مقدس دن آپ سبھی کی جائز دعاؤں کے قبول فرمائے، آپ کے اور آپ کے پریوار کے رزق میں بے حساب برکت دے، آپ کے گھر سے بیماریوں اور پریشانیوں کو دور کرے اور ہم سبھی کے جانے انجانے میں ہوئے گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوستوں، ہماری زندگی میں ہر دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہفتے کا ایک دن ایسا ہے جسے آسمانوں پر بھی خاص مانا جاتا ہے، وہ ایک جمعے کا دن۔ اسلام میں اس دن کو سید الادیام یعنی سب دنوں کا سردار کہا گیا ہے، لیکن اکثر ہم اسے ایک عام دن کی طرح گزار دیتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، روزمرہ کے کام کرتے ہیں اور بس نماز کے وقت بھاگتے ہوئے مسجد پہنچ جاتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جمعے کی اصل روح کیا ہے؟ اس دن اللہ کی رحمتیں کس طرح برستی ہیں؟ آج کے اس پورے ویڈیو میں ہم بہت تفصیل وستار کے بات کریں گے کہ جمعے کی تاریخ، اتہاس کیا ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں کیا فرمایا، اور ایسی کون سی باریک غلطیاں ہیں جو ہم جانے انجانے میں کر بیٹھتے ہیں۔ اس ویڈیو کو پورا دھیان سے سنیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں جمعے کو دیکھنے کا نظریہ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ جمعے کے دن کو اتنی اہمیت کیوں حاصل ہے۔ دنیا کی تاریخ میں جتنی بھی بڑی اور اہم گھٹنائیں ہونے والی ہیں، ان کا سیدھا تعلق اسی جمعے کے دن سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن ہی مٹی سے تخلیق فرمایا بنایا تھا۔ اس دن انہیں جنت کی نعمتوں میں داخل کیا گیا اور اللہ کی حکم سے اسی جمعے کے دن انہیں زمین پر انسانیت کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اتنی ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی جمعے کے دن ہی قبول ہوئی تھی، اور سب سے بڑی بات، قیامت کا وہ خوفناک اور جامع دن بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بھی جمعے کا ہی ہوگا، یعنی انسان کی پیدائش سے لے کر دنیا کا خاتمہ تک اسی پورے برہمانڈ کا دھورا جمعے کے دن کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس لیے جمعے کو صرف ایک ہفتے کا دن نہ سمجھو، یہ پوری کائنات کی تاریخ کا سب سے اہم دن ہے۔ قرآن پاک کے 28ویں پارے میں ایک پوری سورہ موجود ہے جس کا نام ہے سورہ الجمعہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والوں، جب جمعے کا دن نماز کے لیے پکارا جائے، اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے بڑھو اور اپنا خرید و فروخت، کاروبار، کام کاج چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر اگر تم سمجھتے ہو۔ سوچیے، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنی دنیاوی فائدے، دکان، دفتر، کھیتی اور کام کاج کی اس وقت کے لیے روک دو، کیونکہ جو رزق اور برکت میں تمہیں اللہ کے ذکر میں ملے گی وہ دنیا کے کسی کاروبار میں نہیں ملے گی۔ اب آئیے اور بتائیے، بات کرتے ہیں کہ جمعے کے دن ایک مومن کو صبح سے لے کر شام تک کیا کیا عمل کرنا
چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ ایسی سنتیں بتائی ہیں جنہیں اگر ہم نیم سے کریں تو ہفتے بھر چھوٹے موٹے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت پیڑ سے سوکھے پتے۔ جمعے کے دن غسل کرنا بے حد ضروری اور تاکیدی سنت ہے۔ اس کا مقصد صرف شریر کا میل صاف کرنا نہیں بلکہ من اور روح کو پاکیزگی دینا ہے۔ جمعے کی صبح نہانے سے انسان کے دن بھر تر و تازہ اور عبادت کے لیے تیار رہتا ہے۔ سب سے بہترین اور صاف کپڑے پہننا۔ ضروری نہیں کہ کپڑے نئے ہوں، آپ کے پاس بھی جو سب سے صاف ستھرے اور عمدہ کپڑے ہوں انہیں آج کے دن پہنیں۔ جمعہ مومنوں کے لیے عید کی طرح ہے، اس لیے اس دن اچھے لباس میں رہنا سنت ہے۔ اور پرشوں کے لیے خوشبو لگانا بہت پسند کیا گیا ہے۔ جب آپ عطر لگا کر مسجد جاتے ہیں تو آپ کے آس پاس کے لوگوں کو اچھی مہک آتی ہے اور فرشتے بھی خوشبو والے انسان کے قریب رہتے ہیں۔ دانتوں کی صفائی کا دھیان رکھنا اسلام میں بہت اہم ہے۔ جمعے کا دن مسواک کرنا منہ کی بدبو کو دور کرتا ہے اور اللہ کی رضامندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن مسجد کے دروازوں پر فرشتے ہاتھ میں رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو انسان سب سے پہلے مسجد پہنچتا ہے فرشتے اس کا نام سب سے اوپر لکھتے ہیں۔ اسے ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کا، پھر سینگ والے بھیڑ کا، پھر مرغی اور آخر میں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ لیکن دھیان رہے جیسے ہی امام خطبے کے ممبر پر بیٹھتا ہے فرشتے اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے سے مشغول ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچیں۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا بہت ہی عظیم عمل ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک ایک ایسا نور روشن کر دیتا ہے جو اس ہر طرح کی برائیوں اور آنے والے دجال کے فتنے سے محفوظ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر جمعے کے دن زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پیش کیا جاتا ہے۔ آپ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں۔ اگر مسجد پاس میں ہو تو گاڑی یا بائیک کے بجائے پیدل چل کر جانا سنت ہے۔ ہر قدم پر ثواب لکھا جاتا ہے، درجات بلند ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جمعے کے پورے 24 گھنٹوں میں ایک ایسا چھوٹا سا وقت چھپا کر رکھا ہے جسے ساعت اجابت یعنی دعا کی قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس خاص وقت میں کوئی بندہ مسلم کھڑے ہو کر اللہ سے جو بھی جائز چیز مانگتا ہے، چاہے وہ صحت ہو یا رزق ہو یا اولاد ہو یا دکھوں سے نجات ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی خالی نہیں لوٹاتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ وقت کون سا ہے؟ علماء اور احادیث کی روشنی میں اس کے دو مکھیہ سمے بتائے گئے ہیں۔ پہلا وقت جب ہم امام جمعے کے خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھتے ہیں یا اس وقت سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک کا وقت، اس دوران دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتے رہیں۔
دوسرا وقت سب سے مضبوط رہے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان ہونے سے ٹھیک پہلے تک کا وقت، خاص کر عصر سے مغرب کے بیچ کا آخری 1 گھنٹہ بے حد قیمتی ہوتا ہے۔ اس وقت دنیا داری کی ساری باتیں بھول جائیں اور اپنی موبائل فون کو ایک طرف رکھ دیں، کسی کونے میں بیٹھ کر یا مسجد میں ٹھہر کر استغفار کریں، اپنے پرانے گناہوں پر روئیں اور اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کر دعا مانگیں۔ وہ کریم ہے، وہ اس وقت مانگی ہوئی دعاؤں کو بھی ٹھکراتا نہیں۔ دوستوں، جہاں جمعے کے دن ثواب پانا آسان ہے، وہیں کچھ ایسی غلطیاں بھی ہیں جو ہمارے سے ثواب کو ضائع برباد کر دیتی ہیں۔ آئیے ان پر بھی غور کریں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں۔ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو چپ چاپ سننا واجب ہے۔ اگر آپ برابر میں بیٹھے شخص کو صرف یہ بھی کہتے ہیں کہ چپ رہو تو حدیث کے مطابق اپنے بھی لغو کو بیکار کام کیا اور آپ کی جمعے کی فضیلت کم ہو گئی۔ دیر سے مسجد آنے والوں لوگ اکثر آگے بیٹھنے کے چکر میں لوگ کی گردنوں کو پھاند کر آگے جاتا ہے۔ ایسا کرنا سخت ناپسند کیا گیا ہے۔ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں۔ اذان کے بعد بھی دکان یا کام نہ چھوڑنا۔ جب پہلی اذان ہو جائے تو فوراً اپنا کاروبار سمیٹ کر مسجد کی طرف قدم بڑھائیں۔ اذان کے بعد بھی کام میں لگے رہنا اور جان بوجھ کر دیری کرنا سخت گناہ ہے۔ جو انسان بنا کسی سخت مجبوری یا بیماری کے لگاتار 3 جمعے چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، یعنی اس کا دل ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جمعہ نماز کو کبھی ہلکے میں نہ لیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت چھوٹی ہے، نہ جانے کون سا جمعہ ہماری زندگی کا آخری جمعہ بن جائے۔ اس لیے آج کے اس مبارک دن کا پورا فائدہ اٹھائیں، اپنے دل سے دوسروں کے پرتی نفرت، حسد اور جلن کو نکال پھینکیں، سب کو معاف کریں تاکہ اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ آئیے اس مبارک موقع پر ہم اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ، اے دو جہاں کے مالک، ہم تیرے گناہ گار اور کمزور بندے ہیں۔ آج جمعے کے اس پاکیزہ دن ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہمارے تمام چھوٹے بڑے جانے انجانے گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما۔ اے اللہ، جو بیماری ہیں انہیں شفائے ملا عطا فرما، جو قرض میں ڈوبے ہیں ان کے قرضوں کو ادائیگی کے غیبی ذرائع پیدا کر، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے انہیں حلال اور بے حساب رزق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں امن، چین اور بھائی چارہ قائم فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور فرما بردار بنا، اور جب ہمارا آخری وقت آئے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما۔ دوستوں، اگر آپ کو اس ویڈیو میں سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہو یا دل کو سکون ملا ہو تو اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کہ لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہی روحانی اور اچھی باتیں آپ تک پہنچیں۔ آپ سبھی کو ایک بار پھر سے جمعہ مبارک، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ، آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔